آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب العافلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: وبين في هذا المقام خطأهم وضلالهم في عبادة الحياكل، وهي الكواكب السيارة السبعة المتحيرة، وهي القمر وعطارد والزهرة والشمس والمريخ والمشتري والزهل، وأشدهن إضاءة وأشرفهن عندهم الشمس ثم القمر ثم الزهرة. فبين أولا صلوات الله وسلامه عليه أن هذه الزهرة لا تصلح للإلهية، فإنها مسخرة مقدرة بسير معين لا تزيغ عنه يمينا ولا شمالا، ولا تملك لنفسها تصرفا، بل هي جرم من الأجرام خلقها الله منيرة لما له في ذلك من الحكم العظيمة. وهي تطلع من المشرق ثم تصير فيما بينه وبين المغرب حتى تغيب عن الأبصار فيه، ثم تبدو في الليلة القابلة على هذا المنوال، ومثل هذا لا تصلح للإلهية. ثم انتقل إلى القمر فيه فبين فيه مثل ما بين في النجم، ثم انتقل إلى الشمس كذلك. فلما انتفت الإلهية عن هذه الأجرام الثلاثة التي هي أنور ما تقع عليه الأبصار، وتحقق ذلك بالدليل القاطع، قال يا قوم إني بريء مما تشركون، أي أنا بريء من عبادتهن وموالاتهن، فإن كانت آلهة فكيدوني بها جميعا ثم لا تنظرون. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات پر تفسیر فرما رہے ہیں. جیسا کہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ ان آیات مبارکہ کے بارے میں مفسرین کرام کے دو قول ہیں. ایک قول تو یہ ہے کہ یہ مقام نظر ہے، یعنی اللہ نے ان تمام چیزوں پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو غور و فکر کی دعوت دی کہ آپ میری ان آیات میں غور کریں، ان تاروں پہ غور کریں، چاند پہ غور کریں، سورج پہ غور کریں، پھر ان کے سیر پہ غور کریں، پھر ان کے طلوع اور غروب پہ غور کریں، پھر ان کے روشن ہونے پہ اور بے نور ہونے پہ غور کریں. تو یہ سب چیزیں جب آپ غور کریں گے تو آپ کو یقیناً اپنے خالق حقیقی تک لے جائیں گی کہ ان سب کو کوئی بنانے والا ہے.
کیونکہ یہ تو دنیا میں سب سے بڑی جہالت ہے اور ضلال ہے کہ آدمی یہ کہے کہ یہ دنیا جو عجیب حادثے میں پیدا ہو گئی ہے اور حادثے میں ختم ہو جائے گی. یہ تو ایک ایسا خیال ہے کہ جس کو کوئی احمق تو مان سکتا ہے لیکن عقل والا نہیں مان سکتا کہ بھئی یہ کیسا حادثہ ہے کہ آسمان اوپر چلے گیا زمین نیچے چلی گئی. حادثہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ زمین اوپر چلی جاتی آسمان نیچے آ جاتا؟ یہ کیسا حادثہ؟ پہاڑ اپنی جگہ پہ چلے گئے، زمینیں بچھ گئیں، آسمان تن گیا، ستارے ٹانک دیے گئے، شمس و قمر کی قندیلیں لٹکا دی گئیں، اور یہ پورا نظام عالم، پھر اس میں ہوائیں، پھر اس میں نباتات، پھر دریا، پھر بہار، اشجار، انہار، یہ سب حادثہ ہے، خود بخود ہو گئے. آپ کے گھر میں تو ایسا حادثہ کبھی نہیں آیا کہ آپ جائیں اور ہر چیز اپنی جگہ پہ خود بچھی ہوئی ہو. آپ کے گھر میں تو ایسا حادثہ کبھی نہیں آیا کہ آپ شام کو جائیں تو روٹی توے پر خود لگ رہی ہو، سالن خود پک رہا ہو، پلیٹوں میں خود آ رہا ہو، اور آپ بیٹھ جائیں تو بس خود بخود پیٹ کے اندر جا رہا ہو. ایسا حادثہ تو کبھی نہیں ہوا. یہ کیسا حادثہ؟ تو ایک بات تو یہ ہے کہ یہ مقام نظر ہے کہ اللہ حکم دیتے ہیں کہ ان میں غور کرو، ان میں تدبر کرو، میری نشانیوں کو دیکھو، کیونکہ خدا کو تو کوئی دیکھ نہیں سکتا. تو اب ہم نے خدا کو جو پہچاننا ہے تو کیسے پہچانے؟ اس کی نشانیوں کو دیکھیں گے، آیات کو دیکھیں گے، اس کی مخلوقات کو دیکھیں گے، اس کی مصنوعات کو دیکھیں گے، اور پھر ہم اس نتیجے پہ پہنچیں گے. بھئی جو کتاب لکھی ہوئی ہے نا ابن کثیر نے، جب اس کتاب میں اتنا بڑا علم ہے تو وہ کتنا بڑا عالم ہوگا. تو ہم کتاب پڑھ کے اس کے علم کا اندازہ لگائیں کہ بھئی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بھئی ایک عظیم جامع الصحیح اور اس میں اتنی محنت اور عرق ریزی کے ساتھ حدیثیں جمع کی ہیں کہ الحمدللہ آدمی آنکھیں بند کر کے کہہ سکتا ہے کہ یہ حدیث مبارک صحیح ہے. تو جب ہم یہ اندازہ کرتے ہیں تو پھر آدمی خود بخود سوچتا ہے کہ بھئی اگر جس انسان کی کتاب اتنی عظیم ہے کہ جس کو علماء نے اصح الکتاب بعد کتاب اللہ، اللہ کے قرآن کے بعد صحیح کا درجہ دیا ہے، تو وہ خود امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتنا بڑا عالم ہوگا. اسی طرح جب آدمی فقہ میں، فقہی مسائل میں 1 2 3 4 5 نہیں بلکہ لاکھوں مسائل، اور پھر وہ مسائل جو ہیں کسی ایک جہت کے بھی نہیں، ہر موضوع پر مسائل اور ہر مسئلے پر دلیل، اور ہر مسئلے پر ایک عظیم استنباطات اور تفقع کا نظر جب ڈالتا ہے تو وہ خود سوچتا ہے کہ بھئی پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کتنا بڑا فقیہ ہوگا. کہ جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو خود وقت کا امام فی الفقہ ہے، اور جو بڑے بڑے قداور لوگ محدثین، امام بخاری جیسے لوگ، امام ترمذی جیسے لوگ، اتنے بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ بھی مسائل میں امام شافعی سے لیتے ہیں. یعنی اتنا بڑا آدمی، لیکن وہ کہتا ہے کہ الخلق کلہم عیال فی الفقہ لابی حنیفہ. امام شافعی کہتا ہے کہ بھی جب میں غور کرتا ہوں تو معلوم ایسا ہوتا ہے کہ ساری مخلوق جو ہے نا فقہ کے مسئلے میں تو امام ابو حنیفہ کے بچے ہیں. تو پھر وہ امام ابو حنیفہ کیا ہوگا جس کے بارے میں امام شافعی یہ کہتا ہوں کہ بھئی جب میں غور کرتا ہوں اور جس کے بارے میں بڑے بڑے ائمہ، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے ائمہ دوران، ائمہ زمان جو تھے، وہ ایک دن انہوں نے
مشورہ کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حج پہ آئے ہوئے تھے کہ کسی مسئلے پر ہم آپ سے بات کریں. انہوں نے کہا کیا بات کرتے ہو؟ وہ تو اگر کہے نا کہ یہ ستون جو ہے نا سونے کا ہے وہ ثابت کر دے گا, تم نہیں بات کر سکتے. انہوں نے کہا اس سے بات کرنا کوئی آسان نہیں, کوئی اور آدمی تیار کرو جو بات کرے, ہم نہیں کر سکتے. وہ آدمی تو اس لیے جب ہم کتاب کو دیکھیں گے تو صاحب کتاب پہ نظر پڑے گی, اور جب ہم قرآن مقدس کو پڑھیں گے اور اللہ تبارک و تعالی جتنی علم دے گا. اب جس آدمی کا مقام اور دماغ جو ہے وہ تفقہ اور فقہ میں چلتا ہے, ایک آدمی کا دماغ احکام میں چلتا ہے, ایک آدمی کا دماغ ادب میں چلتا ہے, ایک آدمی کا دماغ جو ہے وہ سیاست مدن پہ چلتا ہے, ایک آدمی کا دماغ جو ہے وہ قصص پہ چلتا ہے, ایک آدمی کا دماغ جو ہے وہ انباء سابقین پہ چلتا ہے. تو جب وہ قرآن کو پڑھتا ہے تو وہ کہتا ہے کمال ہے, واقعی اس کلام والے کی شان کیا ہو جس کا کلام یہ ہے کہ جس نے قرآن کے ایک ایک لفظ میں, ایک ایک حرف میں, ایک ایک بات میں, یعنی علماء نے لکھا ہے کہ سارے قرآن کا خلاصہ جو ہے سورت فاتحہ میں بند ہے, اور سورت فاتحہ کا خلاصہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بند ہے. اسی لیے بعض علماء نے صرف سورت فاتحہ پہ سینکڑوں صفحات کی تشریح اور تفسیریں لکھی. اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ قرآن پاک کے اب صدیاں بیت گئیں, ہزاروں سال بیت گئے, آج بھی مفسر بیٹھے قلم اٹھا کے بیٹھے ہیں, لکھ رہے ہیں, اور ہر لکھنے والے کو کوئی نہ کوئی تو میاں موتی مل جاتا ہے نا. ایک ہر جو اس دریا میں ڈوبتا ہے, جو اس دریا میں شناوری کرتا ہے, تو لازماً اس کو کبھی کوئی یاقوت مل جاتا ہے, کوئی ہیرا مل جاتا ہے, کوئی لولو مل جاتا ہے. ہر مفسر جو ڈوبنے والا ہے قرآن میں, غور کرنے والا ہے. اب تفسیریں آپ دیکھیں نا, یہ 100 تفسیر رکھ لیں اگر اللہ آپ کو موقع دے. ایک آیت جو آپ آج پڑھ رہے ہیں, قال ابراہیم لابیہ آزر, اس پر آپ بیٹھ جائیں ذرا کھول کے, ابن کثیر دیکھیں, ابن جریر دیکھیں, اس کے بعد جناب آپ تفسیر مجاہد دیکھیں, تفسیر عباس دیکھیں, صفت التفاسیر دیکھیں, آپ کشاف دیکھیں, آپ جلالین دیکھیں, آپ بیضاوی دیکھیں, آپ اس پر معارف القرآن دیکھیں, تفاسیر کھول کے دیکھتے جائیں. ہر مفسر کی تفسیر میں کوئی نہ کوئی ایسے ایک آیت میں بھی ایک موتی ملے گا جو دوسری تفسیر میں نہیں ہوگا. قرطبی دیکھیں, جساس احکام القرآن جساس کی پڑھیں, علوم القرآن پہ اتقان دیکھیں, مناہل العرفان دیکھیں, کتابوں پہ غور کریں. یہ تو پھر اس کے لیے تو وقت چاہیے نا. ہم تو بدقسمت لوگ ہیں, بس یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ حرم میں گھنٹہ بیٹھ جاتے ہیں. یہ بھی وہ نصیب نہ کرے تو ہم کیا کر سکتے ہیں. تو جب ہم قرآن پہ غور کریں گے تو اس کے سامنے ہمیں, اسی لیے حضرت اکرمہ جب قرآن پڑھتے نا تو 2 آیتوں کے بعد بے ہوش ہو جاتے کہ ھذا کلام ربی, یہ میرے رب کا کلام ہے اور میں بندہ ہو کر اللہ سے کلام کر رہا ہوں. کیوں قرآن جو پڑھ رہے ہو تو کس سے کلام کر رہے ہو؟ حدیث پڑھ رہے ہو تو کس سے کلام کر رہے ہو؟ محمد عربی سے صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے جب حضور کے جوامع الکلم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے اقوال پہ نظر ڈالیں, آپ کے افعال پہ نظر ڈالیں, آپ کے اعمال پہ نظر ڈالیں, آپ کی سیرت صورت کردار پہ نظر ڈالیں, ایک ایک چیز چیخ چیخ کے کہے گی کہ جس کی یہ کلام ہے پتہ نہیں اس کا شان کیا ہوگا. ایک بات, یعنی آدمی کا عقل جواب دے جائے گا کہ یہ بات جو حضور نے فرمائی ہے یہ تو کوئی کہہ بھی نہیں سکتا, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا, یہ کیا ہو رہا. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے خلیل کو ملکوت السماوات والارض کہ وَكَذَلِكَ نُرِي ابراہیم ملکوت السماوات والارض
فَلْيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ کہ ہم نے دکھلایا ابراہیم کو آسمان اور زمین میں اپنے عجائبات قدرت. اور کیوں دکھلائے؟ فرمایا وہ میرا ماننے والا تو پہلے ہے، لیکن ہم اس کے ایقان میں، یقین میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس کا جنت پہ ایمان ہے، لیکن جب جنت دکھلا دے تو ایمان کتنی بڑھ جائے گا. اسی لیے جیسے آپ کا کعبے پر ایمان ہے، لیکن جب آنکھوں سے کعبہ دیکھا تو بات ہی اور ہے. پہلے تو ہم یہی کہتے تھے کہ طرف قبلہ نماز پڑھ رہے، بس پتہ تو نہیں تھا نا قبلہ ہے کیا. یہی کہتے تھے ہاں جی آتے ہیں سنتے ہیں حجر اسود ہے، لوگ بوسہ دیتے ہیں، کیا پتا بھی حجر اسود کیا ہے. جب بوسہ دیا تو پتہ لگا نا، تو علم بڑھ گیا نا، اب عین الیقین بن گیا، مشاہدہ ہو. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، ہم نے عجائبات آسمان و زمین ابراہیم کو دکھلائے تاکہ یقین بڑھ جائے، اور یقین کامل کے بعد وہ باطل کی قوتوں سے ٹکرائے اور مناظرہ کر سکے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ باطل سے مناظرہ کرنا جو ہے وہ بھی سنت انبیاء ہے، کہ کبھی باطل للکارتا ہے کہ جی مناظرہ کرو، ٹھیک ہے مناظرہ کرنا، مباہلہ کرنا، یہ سب سنت انبیاء. لیکن شرط یہ ہے کہ مناظرے میں یہ نہ ہو کہ بس میں جیت جاؤں، میرا نام ہو جائے، لوگ زندہ باد کے نعرے لگائیں گے، مجھے پھول ڈالیں گے. نہ، مقصد ہو اظہار حق، اعلاء کلمت اللہ، کہ میں اس لیے مناظرہ کروں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اور لوگ گمراہی سے بچ جائیں. یہ نہیں کہ مجھے شہرت مل جائے، میرا نام ہو جائے، فلاں مناظر اعظم، فلاں مناظر اسلام، فلاں مناظر فلان، فلاں مناظر فلان، فلاں غزالی دوران، پھر کوئی فائدہ نہیں. مناظرے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اظہار ہو جائے، احقاق حق ہو جائے، ابطال باطل ہو جائے، لوگوں پہ ایک بات واضح ہو جائے. تو اس لیے اب ابراہیم علیہ السلام نے دو باتیں کی. ایک تو قوم پوچھتی تھی بتوں کو، اچھا بت کیا تھے؟ ملائکہ کی شکلیں. اور ملائکہ کی شکلیں بنا کر انہوں نے یہ تصور کر لیا تھا کہ دیکھو جی جو ہمارا محبوب ہے نا، اس کی تصویر ہم چھپا کے جیب میں رکھتے ہیں نا، پھر دیکھتے ہیں تو جب ہم اس کی تصویر کا پوجا کر رہے ہیں تو جبریل خوش ہو جائے گا. اچھا پہلے جی حالت دیکھو بھی، تم نے فرشتہ دیکھا ہے جس کی تصویر بنائی ہے؟ جب تم نے دیکھا ہی نہیں. کوئی بندہ فرشتے کو دیکھ سکتا ہے؟ نہیں دیکھ سکتا. تو جب تم نے ملائکہ کو دیکھا نہیں ہے تو ملائکہ کی شکل میں تم نے بت اور کیسے بنا لی ہے اسلام؟ نہ بغیر دیکھے ہوئے جو تصویر بنائی جائے تو ایک خیال ہے نا، ایک سوچ ہے، ایک تخیل ہے. حقیقت تو کوئی نہیں نا، خیال ہے. اچھا جو خیالی چیز ہو وہ بھی کبھی حقیقت کا مقابلہ کر سکتی ہے. اچھا آپ اللہ کے کعبے میں ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جن لوگوں نے ہمارے مسلمان ماشاءاللہ کلمہ پڑھنے والے، بڑے عاشقی کا دعویٰ کرنے والے، حضور پاک کی براق کی تصویر بنائی ہوئی ہے، یہ کس نے دیکھی تھی براق؟ نہیں، ٹھنڈے دل سے سوچیں، غور کریں، تدبر کریں کہ بھی براق شریف کیا ہے جی جس پہ حضور معراج پہ گئے تھے. ایمان سے کہیں کسی نے براق دیکھا تھا؟ نہ حضور کو معراج پہ جاتے ہوئے مکے والوں نے دیکھا تھا؟ کیا سیدنا ابو بکر نے دیکھا تھا؟ صحابہ نے، دشمنوں نے؟ اگر دیکھا تو جھگڑے کی ضرورت نہیں تھی، پر آگے مناظرہ کیوں کرتے، بات کیوں کرتے؟ آنکھوں کے ساتھ تو دیکھ رہے تھے. انہوں نے نہیں دیکھا تھا. رات کے حصے میں اللہ نے اسراء و معراج کرایا، جس کو کسی نے نہیں دیکھا. اللہ کے نبی نے واپس آ کر واقعہ بیان فرمایا. براق کے بارے میں بھی حضور نے بیان فرمایا، لیکن کسی نے دیکھا نہیں. تو یہ تصویر جو ہے یہ بھی تو پھر ایک تخیل ہے نا، ایک تصور ہے نا کہ ایسی ہوگی. تو ایک تخیل و تصور کی تصویریں بنا کے گھروں میں لگانا اور احترام کرنا اور تعظیم کرنا اور عبادت کرنا، تو اور شرک کیا ہوتا ہے؟ اور شرک کو سینگ تو نہیں ہوتے نا، شرک عزت سے شروع ہوتا ہے نا. آدمی پہلے سگریٹ شروع کرتا ہے نا، پھر چرس پہ پہنچتا ہے، پھر آخر انتہا ہو جاتی ہے. ابتدا تو وہی چھوٹی بات سے کرتا ہے نا.
ابتدا تو یہی ہے جی سبحان اللہ حضور کی برات شریف ہے. وہ بھی برات شریف کس نے دیکھی؟ او جی دیکھی تو کسی نے نہیں، لیکن یہ کہ او جی محبت میں بنا دی، بس بنا دی ہے تو بس سبحان اللہ یہی ہے نا. اب اس کا کوئی علاج ہے نہ. آپ کے ملک میں مثال کے طور پہ 10 محرم کے دن میں کراچی سے لے کر انتہا تک شمال شرق غرب جنوب اسی طرح اور ملکوں میں بھی کتنے تازی اور کتنے دلدل اور کتنے گھوڑے نکلتے ہوں گے. ان سب پہ حضرت حسین چڑھے تھے. نہیں، ٹھنڈے دل سے غور کرو، سوچو. دین ہے، کوئی ڈرامہ ہے، فسانہ ہے، کوئی کھیل ہے، لعب لعب ہے، کیا ہے؟ نہیں. چلو پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر تھے بھی نہیں، آپ اونٹنی پر سوار تھے جب تشریف لے گئے. چلو ہم نے مان لیا ابھی گھوڑا ہی ہوں گے، کوئی بات نہیں، چلو ہم جھگڑا نہیں کرتے، گھوڑے ہوں گے. لیکن آپ 1 پہ چڑھے ہوں گے یا 5000 پہ چڑھے ہوں گے. اور پھر ہر شکل کا گھوڑا، کہیں لال ہے، کہیں نیلا، کہیں پیلا، کہیں سفید، کہیں قوی، کہیں کمزور، کہیں ٹانگے والا، کہیں کوئی سواری والا، کہیں کوئی. یہ سارے حضرت حسین نے بھیجے ہیں وہاں سے. اچھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک آدمی حضرت حسین کے ساتھ جائے، گھوڑا ہو یا بندہ ہو، جو حضرت حسین کے ساتھ بے وفائی کرے، ان کو شہید کرا کے خود واپس بھاگ کے آ جائے، اس کو ہمیں چومنا چاہیے یا ڈنڈوں کے ساتھ استقبال کرنا چاہیے؟ بھئی تم ایسے غدار ہو کہ حضرت حسین کو چھوڑا ہے. کیا کر رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ یہ کیسا مذہب ہے؟ اسی لیے ابراہیم کہہ رہے ہیں سبحان اللہ واہ خلیل اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں ابراہیم. ایسے تو نہیں میرے اللہ نے لقب دیا کہ میرا خلیل ہے. اللہ مخلوق میں کسی کو خلیل کا لقب دے دے. اس لیے کتنی کھلی بات کی. فرمایا ظالمو، یہ جو بتوں کا چکر ہے نا، یہ تو کھلی ہوئی گمراہی ہے. کوئی ذرا سا بھی عقل رکھے تو سمجھ سکتا ہے کہ جی حالت. اب فرمایا کہ اچھا تم ستاروں کے چکر میں ہو. یہ حیا کے لیے سبع جو ہے، ان کو کہتے ہیں السیارات السبع المتحیرہ، کہ یہ 7 بڑے بڑے ستارے ہیں اور یہ خود متحیرہ ہیں. متحیرہ مانا بھاگنے والے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر. اور ان میں بڑے کیا ہیں؟ شمس ہے، قمر ہے، اس کے بعد زہرہ ہے، مریخ ہے، زحل ہے، عطارد ہے، مشتری ہے. یہ بڑے بڑے، اور تو پتہ نہیں کتنی ہے. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ظالمو ذرا غور کرو کہ یہ جو حیا کے لیے سبع ہیں، یہ تو خود متحیر ہیں. کبھی مشرق، کبھی مغرب، کبھی شمال، کبھی جنوب، کبھی طلوع، کبھی غروب، کبھی نور، کبھی کسوف، کبھی اندھیرا. یہ جو خود ڈوبنے ابھرنے والے، بھاگنے دوڑنے والے ہوں، تو یہ تو معلوم ہوا کسی اور کے حکم کے پابند ہیں جس کے حکم پہ بھاگ رہے ہیں. تو جو خود محکوم ہیں، جو خود مامور ہیں، جو خود مخلوق ہیں، وہ کیسے خدا بن گئے؟ نے کہا غور کرو، سوچو. اللہ نے تمہیں عقل دیا ہے، غور کرو کہ یہ تارے ہیں، ٹھیک ہے جی ہیں، اب نہیں ہے، اچھا جی نہیں ہے، کدھر گئے؟ خدا غائب ہو گیا. اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم ان حیا کے لیے سبع میں بھی غور کرو تو زیادہ سے زیادہ. اسی لیے آپ دیکھیں نا جی کہ جب ہدہد نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کو آ کے رپورٹ دی تھی تو کیا دی تھی؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے انی وجدتها وقومها یسجدون للشمس من دون اللہ. ہدہد نے آ کے رپورٹ دی. انہوں نے کہا کہ پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام، میں نے دیکھا ہے کہ وہ ملکہ جو ہے، ملکہ بلقیس، ملکہ سبا، اور اس کی قوم جو ہے وہ ساری کے سارے جو ہیں سورج کے پجاری ہیں، سورج کو سجدہ کرتے ہیں. انی وجدت
وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ. علماء نے لکھا ہے قرآن میں، غور کرو کہ شرک کے مسئلے پر تو ایک پرندے کو بھی غیرت ہے. وہ بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ حضرت دیکھو کتنے پاگل ہے کہ خدا کو چھوڑ کے سورج کو سجدہ کر رہے ہیں، تم بندے ہو کر بھی غیرت نہیں کھاتے ہو. ایک پرندے کو بھی غیرت. وہ سب سے بڑا جرم ان کا کیا بتلا رہا ہے کہ سورج کے پجاری ہیں اور تم قبروں پہ سجدہ دیکھتے ہو، قبروں پہ سجدے کرتے ہو، قبروں پہ طواف کرتے ہو، قبروں پہ حاجتیں مانگتے ہو. تمہاری غیرت بھی بیدار نہیں ہوتی کہ میرے سامنے شرک ہو رہا ہے. میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تو زبانی روکوں، زبانی بھی نہیں روک سکتا تو دل میں تو نفرت کر کے ان سے دور ہو جاؤں. اس لیے حضور نے فرمایا 3 درجے ہوتے ہیں، یا تو برائی روک دو، طاقت ہے، روک نہیں سکتے ہو تو زبان سے روکو، اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے ہو تو پھر دل سے تو برا جانو. برے جاننے کا کیا مطلب ہے کہ جب برا جانو گے تو تعلقات ختم کر دو گے، دور ہو جاؤ گے. اگر تعلقات باقی ہیں تو پھر برا کیا جانا تم نے؟ تو تم نے برا نہیں جانا نا. کسی کو دل میں برا سمجھو گے تو یار چھوڑو، آ بھی رہا ہوں نا سامنے تو آدمی ادھر چلا جاتا، چھوڑو یار وہ آ رہا ہے پھر ملنا پڑے گا. اس لیے پرندہ کہہ رہا ہے. اور دیکھو جب حضرت سلیمان نے، بڑا قرآن میں واقعہ بیان ہے کہ جب آپ نے ملکہ آ گئی، بلا لیا، آپ نے حکم دیا جنات کو، آپ نے جنات کو حکم دیا، فرمایا کہ ایک بڑا عظیم جو ہے نا جی بہت بڑا حوض بناؤ، اور اس حوض کے اندر جو دیواروں کا رنگ ہے وہی آسمان کا رنگ ہو اور وہی پانی کا رنگ ہو، اور اوپر شیشہ بچھا دو. اور شیشے کا رنگ بھی اسی طرح ہو. اب انسانوں نے تو کام نہیں، ہو تو جنوں نے کرنا تھا، وہ تو منٹوں کی بات تھی نا جی. شیشے بھی آ گئے اور اینٹیں بھی آ گئی اور لگ گئی، پانی بھی بھر رہے ہو، تو جن تھے نا جی. جن تو بلا ہوتی ہے نا. سارا کچھ تیار ہو گیا، حکم دیا کہ اسی راستے سے اس ملکہ کو گزارو. ہمارے بعض لوگوں نے قرآن کو یوں سمجھا، انہوں نے کہا جی اصل قصہ یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے بلقیس سے شادی کر دیں، یعنی اور عورت کوئی نہیں ملی تھی حضرت کو. سبحان اللہ. دیکھو نا قرآن کو کیسے سمجھا. وہ جو اپنا دماغ خراب ہوتا ہے نا، یہ جب کسی گھر میں پڑھانے جائیں ان کا بھی یہی فکر ہوتا ہے نا. یہ جتنے ماشاءاللہ حافظ قاری ہیں نا، ان سے بچا کرو، ان کو کبھی لڑکیاں پڑھانے کی اجازت نہ دیا کرو. انشاءاللہ لڑکی غائب. ہاں لکھ لو، روز اخباریں اٹھا کے پڑھ لو، شاگردہ کو لے کے بھاگ گیا، استاد شاگردہ کو اغوا کر گیا. کسی پر بھروسہ نہ کرو. ایسے اگر بیٹیاں جاہل رہ جائیں تو رہ جائیں، کوئی بات نہیں. کوئی لڑکی پڑھانے والی ملے، کوستانی ملے پڑھانے والی، جہاں بچیاں پڑھتی ہوں، کوئی مرد نہ ہو، خود پہنچاؤ، خود لے آؤ. ڈرائیور پر بھی اعتبار نہ کرو. یہ تو ایسے ہے نا کہ جیسے گوشت آپ کسی کو چیل کو اور بلی کو دے دیں گے، گوشت ایک سیر پہنچا دو مکی صاحب کے گھر، پہنچا دے گی. تو یہ ڈرائیور تمہارا 1.5 منٹ کی لاش پہنچا دے گا سلامت سے. غیرت مر جائے تو کیا کرے آدمی. بالکل اعتبار نہ کرو. اور تم بچوں کو تعلیم دو، اسلام منع نہیں کرتا. لڑکیوں کو تعلیم دو جتنا پڑھاؤ، لیکن لڑکیاں ان مدرسوں میں پڑھیں جو خالص لڑکیوں کے لیے ہیں. اب دیکھیں نا یہاں سعودی عرب میں ماشاءاللہ یونیورسٹیاں ہیں لڑکیوں کی. یہ نہیں کہ چھوٹے موٹے مدرسے، یعنی پرائمری ہے، مؤدب ہے، مڈل ہے، ہائی ہے.
اس کے بعد کالج ہیں، کلیات ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، جامعات ہیں، لیکن ایک بھی استاد مرد اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کوئی ایسا مشکل مضمون ہے کہ اس مضمون کے پڑھانے والی کوئی استانی نہیں ملتی، تو پتہ کیا ہے، ہر یونیورسٹی میں انہوں نے باقاعدہ ٹی وی اسٹیشن قائم کیا ہوا ہے، استاد آ کے مرکز میں بیٹھے گا، ہر بچی کے سامنے ٹی وی پڑی ہوئی ہے، وہیں سے بیٹھ کے استاد پڑھائے گا، اندر نہیں آ سکتا۔ اور ہر بندے کے پاس کارڈ بنا ہوا ہے کہ میری بیٹی کا نام فلان ہے، میری گاڑی کا نمبر یہ ہے، میرا نام یہ ہے۔ کارڈ جیب میں لے کے آپ جائیں گے، سکول کے باہر کھڑے ہوں گے، وہاں آپ بتلائیں گے، وہ سپیکر پہ آواز دیں گے کہ محمد مکی باہر کھڑا ہے، پھر میری بچی اندر سے باہر آئے گی۔ کارڈ والا آدمی ہے، کوئی اور تو نہیں۔ اس کے باوجود بھی حادثے ہو جاتے ہیں، اور جہاں تم نے ماشاءاللہ کھلی چھٹی دی ہوئی ہے، مخلوط تعلیم ہے، لڑکے لڑکیاں، کیفیٹیریا، ڈرامے، رقص، ڈسکو، اور پھر بھی ماشاءاللہ کہتے ہیں جی صبح نہیں جی کریکٹر مضبوط ہونا چاہیے۔ یہ پتہ نہیں کون سے لوہے کا کریکٹر ہے۔ حضرت قاضی صاحب سناتے تھے، وہ کہتے تھے ایک دفعہ میں گاڑی میں تھا تو ایک نوجوان سا لڑکا آیا، بڑا سوٹڈ ووٹڈ، اور آ کے خیر سلام کیا، کہنے کا جب یہ آپ لوگ عورت کو پردہ کرو پردہ کرو، پردہ تو دل کا ہوتا ہے نا، پردے والی بھی تو گناہ کرتی ہے۔ قاضی صاحب فرماتے ہیں میں نے کہا اس پاگل کے ساتھ کون مغز ماری کرے، اب ان کو کون علمی دلائل دے، بیچارہ کالج کا نوجوان ہے، نیا نیا پڑھا ہوا ہے۔ خیر وہ بیٹھ گیا، قاضی صاحب کے پاس سے ٹوکری ہوتی تھی، تو قاضی صاحب فرماتے ہیں اتفاق سے مجھے خیال آیا اندر لیمون پڑا تھا، تو میں نے ٹوکری سے لیمون نکالا اور اس کو بڑے آرام سے صاف کیا، اور اس کو پھر بڑے آرام سے کاٹا، اور وہ دیکھ رہا ہے بار بار، اور کافی جب دیر ہو گئی تو اس سے صبر نہ ہوا۔ اس نے کہا جی یہ کہ آپ مجھے بار بار آپ کیوں دکھا رہے ہیں لیمون؟ میں نے کہا آپ کو کیا میرے ہاتھ میں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں آخر اثر تو مجھ پہ بھی ہو رہا ہے۔ میں نے کہا لیمون دیکھ کے منہ میں پانی آتا ہے، عورت دیکھ کے نہیں آتا۔ لیمون میرے ہاتھ میں ہے، پانی تیرا منہ ہو گیا۔ تو یہ 1.5 من کی جو لاشیں ہیں اللہ کی چلتی پھرتی، ان کو دیکھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے لوگوں نے دیکھے قرآن کو کیسے سمجھا، انہوں نے کہا جی حضرت سلیمان علیہ السلام شادی کرنا چاہتے تھے، اور وہ مسئلہ یہ جھگڑے میں پڑ گیا تھا کہ وہ ملکہ بلقیس جو ہے وہ جنی ہے یا انسی ہے، یعنی وہ جن کی اولاد ہے یا انس کی اولاد ہے، کہ اس کے باپ نے ایک جنی لڑکی سے شادی کی تھی، پتہ نہیں یہ اس عورت سے تھی یا انسان والی عورت سے تھی۔ تو ابراہیم حضرت سلیمان چاہتے تھے کہ شادی سے پہلے مجھے تحقیق ہو جائے، تو یہ سارا انتظام انہوں نے کیا کہ حوض بنایا، اوپر شیشہ لگوایا، کہ اور سامنے کرسی ڈال کے بیٹھ گئے کہ وہاں سے جب ملکہ آئے گی پانی نظر آئے گا تو پنڈلی اسے کپڑا اٹھائے گی تو میں اندازہ لگا لوں گا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ پھر ایک نبی اور ایک آپ کے شہنشاہ میں پھر کیا فرق ہوا؟ اگر آج کے تمہارے امیر، تمہارے بادشاہ، تمہارے بڑے لوگ جو ہیں وہ ایسی حرکتیں کر کے لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، اگر اللہ کا نبی بھی نعوذ باللہ ایسی بات کرے تو پھر فرق کیا رہے گا؟ عقل کرو، اللہ کے نبی تو معصوم ہوتے ہیں، اللہ کے نبی تو پاک ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر حضرت سلیمان کو یہ ساری تحقیق کرنی تھی تو جس کے پاس ایسے لوگ موجود ہیں کہ پلک جھپکنے سے پہلے صنعا سے تخت اٹھا کے شام پہنچا دیتے ہیں، وہ حضرت سلیمان کو یہ نہیں بتا سکتے تھے کہ بلقیس کون ہے؟
اتنے لمبے قصے کہانیاں بنانے کی کہ پنڈلیاں دیکھنی تھی نبی نے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اللہ ہدایت دے. یہ بات نہیں ہے. اصل مسئلہ سمجھو. یہی مسئلہ تھا جو ابراہیم کی قوم پھنسی ہوئی تھی. مسئلہ یہ تھا. مسئلے کو سمجھو. اللہ قرآن کی سمجھ عطا فرمائے. قرآن میں غور کرو. مسئلہ یہ تھا کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کی قوم جو ہے سورج کو خدا سمجھ بیٹھی، اسی طرح ملکہ بلقیس اور اس کی قوم بھی سورج کو خدا سمجھ بیٹھی. اب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ آخر یہ ملکہ ہے، عقل والی ہے، حکومت کرنے والی ہے، یہ ٹیبل ٹاک میں تو مار نہیں کھائے گی، اس کو ایسی ضرب مارو کہ اس کا شرک مٹ جائے. مسئلہ توحید کا تھا، مسئلہ پنڈلیاں دیکھنے کا نہیں تھا. اللہ معاف کرے. اب جناب قرآن کہتا ہے کہ جب آ گئی بی بی بلقیس آ گئی اور اس کے قریب آئی، قیل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة فكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. اب ملکہ جب آئی اور شیشے کے قریب، اس نے سمجھا کہ پانی ہے اور پانی میں میں کچھ اپنا کپڑا اونچا کر کے گزروں. جب وہ کپڑا ہٹانے لگی تو خاص جو خادم ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ بی بی کپڑا اونچے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو شیشہ لگا ہوا ہے، پانی تو نیچے ہے. اب بی بی کو سمجھ آئی کہ ہائے یہ شیشے میں پانی کے عکس کو دیکھ کے میں پانی سمجھ بیٹھی، جیسے یہاں میں نے دھوکہ کھایا ہے. سورج بھی اللہ کی توحید کا، تقدیر کا، قدرت کا عکس ہے، میں دھوکہ کھا کے خدا سمجھ بیٹھی. مسئلہ سمجھ آیا. چوٹ لگی، ضرب لگی. سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ ٹیبل ٹاک کا مسئلہ نہیں ہے، تو ضرب مارنی پڑے گی. اسی لیے تو قرآن کہتے ہیں نا کہ اس کے فوراً بعد کیا کہتے، قالت ربی انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین. اگر پنڈلیاں دیکھنے کا موقع ہوتا تو پھر تو سلیمان کہتے کہ اللہ میں نے غلطی کی. بی بی کہتی ہے اللہ میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا کہ جو تیری قدرت کو دکھانے کا مظہر تھا اسی کو میں قادر سمجھ بیٹھی. میں نے بڑا ظلم کیا اپنی جان پر کہ میں شرک کرتی رہی. اب مولا میں اسلام لاتی ہوں جیسے حضرت سلیمان اسلام لا چکے ہیں. تو توحید سمجھ. اسی لیے اصل وجہ کیا ہے یاد رکھو کہ وہ شیشہ پانی کو دکھلا رہا ہے لیکن پانی نہیں ہے. یہ چاند سورج بھی میرے خدا کی قدرت پہ دلائل ہیں، یہ خود خدا نہیں ہیں. یہ قدرت کی نشانیاں ہیں، یہ آیات ہیں، بینات ہیں، دلالات ہیں کہ جس چیز پہ نظر ڈالو، بندے پہ نظر ڈالو، اس کی قوت سماعت پہ نظر ڈالو، اس کی بصارت پہ نظر ڈالو، اس کے مادہ حیات پہ نظر ڈالو، جس پہ بھی غور کرو گے اللہ فرماتا ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق. اے لوگوں میں اپنی قدرت کی نشانیاں تمہیں آفاق میں بھی دکھلاتا ہوں. اور فرماتی ہے وفی انفسکم، اور تمہارے اپنے نفس میں بھی، تمہارے وجود میں بھی، تمہارے قوا میں بھی، تمہارے عادات و اعضاء میں بھی سب میری قدرت کی نشانیاں ہیں. جب ان پہ غور کرو گے تو سمجھ آئے گا کہ انسان کتنا عظیم ہے. سب سے بڑا عظیم میرا مدنی محمد مصطفیٰ ہے. اور جب میرا مدنی اتنی شان والا ہے تو اس کا خدا کیسے شان والا ہوگا؟ وہاں بات سمجھ آتی ہے. اس لیے اللہ کے قرآن کو سمجھا کریں، اللہ کے قرآن میں غور کیا کریں. قرآن کسی کی پنڈلیاں دکھانے نہیں آیا.
قرآن شریف اسی لیے آیا ہے کہ بس تیرا حلوہ شلوہ بن جائے. اسی لیے قرآن شریف اترا تھا کہ جب بندہ مر جائے تو تیسرے دن تجھے کل خانی کے چاول مل جائیں، 7 جمعراتیں تمہیں نصیب ہو جائیں، 1 40واں مل جائے، اتنے میں اور بھی کوئی محلے کا بندہ مر جائے گا، تمہاری روٹی چلتی رہے گی. قرآن اسی لیے اترا. خدا کا خوف کرو، اللہ کے قرآن میں غور کرو کہ قرآن کیا کہتا ہے. اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے کہا ظالم ہو کیا کر رہے ہو، یہ تو خود حیا کے سبا جو ہیں متحیرہ ہیں. یہ تو اللہ کا ایسا نظام ہے کہ دیکھو للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون والقمر قدرناها منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها. اللہ فرماتا ہے غور کرو چاند پہ، جب طلوع ہوتا ہے تو کیسی ہے، پھر کیسے بڑھتا ہے، پھر بدر کامل بنتا ہے، پھر کیسے گھٹتا ہے، پھر شمس ہے، قمر ہے، ہر کسی کا اپنا مدار ہے. مجال ہے کہ ٹکرا جائیں، مجال ہے کہ سبقت کر جائیں، ہر چیز میرے حکم پر اپنے اپنے مدار کے اندر چکر لگا رہی ہے. اور جب ان پہ غور کرو گے تو تمہیں کیا سمجھ آئے گا کہ مولا اتنے بڑے سورج بنانے والا خدا کیسے ہوگا. اس پہ غور کرو. اتنا بڑا کرہ بنا دیا کہ 14 لاکھ زمینیں اگر اکٹھی کرو تو اس کے اندر ڈال سکتے ہو. یعنی سورج جو ہے وہ اتنا بڑا کرہ ہے، اگر اس کو ہم ایک خول تصور کر لیں، ایک پائپ تصور کر لیں، تو یہ زمینیں جو ہے نا آپ کی 14 لاکھ زمینیں اس کے اندر چلی جائیں گی. اتنا بڑا کرہ ہے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالی نے کیسے نظام کے ساتھ رابطے میں رکھا ہوا ہے، کیسے ان قنادیل ہیں معلق ہیں بین السماء والارض. اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتلایا کہ یہ کیا ہے، اور ان کا روشنی سب سے زیادہ سورج، پھر چاند، پھر زہرہ. تو آپ نے بتلایا کہ یہ خدا کیسے بن سکتے ہیں، یہ الہ کیسے بن سکتے ہیں. عقل کرو. انہا مسخرۃ مقدرۃ، یہ تو خود مسخر ہیں، یہ تو خود چلنے والے ہیں، ان کی تو اپنی ایک سیر ہے. یہ تو نہ دائیں ہو سکتے ہیں نہ بائیں ہو سکتے ہیں. بلا تملک لنفسها تصرفا، سورج تو اپنی جان کا بھی مالک نہیں، اپنے بھی وجود کا مالک نہیں. جب اللہ چاہے فنا کر دے تو وہ تمہارے نفع نقصان کا مالک کیسے ہو سکتا ہے. بل ہی جرم من الاجرام، اللہ نے یہ تو جرم بنائی ہیں جس سے بنائے ہیں. اللہ نے ان کو روشن کر دیا ہے، ان کی روشنی میں بندوں کے لیے فائدے ہیں، اور یہ کبھی مشرق کی طرف ہیں، پھر چلتے ہیں، پھر مغرب کی طرف چلے جاتے ہیں، پھر ہماری نظروں سے غائب ہو جاتے ہیں، پھر ہم دوسری رات میں ان کو دیکھتے ہیں. وَمِثْلُ هَٰذِهِ لَا تُصْلِحُ لِلْأُلُوهِيَّةِ، جو خود ایسا محتاج ہو وہ خود خدا نہیں بن سکتا. ثم انتقل الى القمر، پھر آپ چاند کی طرف متوجہ ہوئے، آپ اس کے بعد آپ سورج کی طرف متوجہ ہوئے. اور جب یہ سارے کے سارے ختم ہو گئے، چاند بھی ڈوب گیا، سورج بھی ڈوب گیا، تارے بھی ڈوب گئے، تو آپ نے اس کے بعد کھلا اعلان کیا کہ قال یا قوم انی بریء مما تشرکون. اے قوم، اگر تم ان کو خدا کا شریک بناتے ہو تو پھر فیصلہ سن لو کہ میں بھی برات کا اعلان کرتا ہوں. میں تم سے بھی بری، تمہارے آلہہ سے بھی بری، تمہارے شرک ہونے والی چیزوں سے بھی بری، تمہارے عقیدے سے بھی بری. تمہارا میرا کوئی رشتہ نہیں، کوئی تعلق نہیں. اچھا، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میرا عقیدہ کیا ہے، میں تم سے تو بری ہو گیا. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. انما اعبد خالق هذه الاشیاء،
میں ان چیزوں کے بنانے والے کی عبادت کرتا ہوں. وہ مخترعہ مسخرہ مقدرہ مدبرہ، جو ان کا مسخر ہے، ان کا بنانے والا ہے، ان کو چلانے والا ہے. الذی بیدہ ملکوت کل شیء، جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی زمام ہے. وخالق کل شیء، جو ہر چیز کا خالق ہے. وربہ وملیکہ والہہ، جو ہر چیز کا رب ہے، مالک ہے، الہ ہے، میں اسی کی عبادت کرتا ہوں. جیسے فرماتے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره الا له الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. جیسے اللہ نے فرمایا ان ربکم اللہ الذی، تمہارا رب کون ہے؟ جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمینوں کو پیدا کیا 6 دنوں میں، پھر عرش پہ استوا فرمایا، اور جو رات ڈھانپ لیتی ہے دن کو، ایک دوسرے کو طلب کرتے ہیں، اور سورج چاند جو ہیں اللہ کے حکم سے مسخر ہیں، چل رہے ہیں. تو لوگوں غور کرو، الا لہ الخلق والامر، جب مخلوق اسی کی ہے تو حکم بھی اسی کا ہے. وہ خالق ہے، باقی سب مخلوق ہیں. وہ مالک ہے، باقی سب مملوک ہیں. وہ معبود ہے، باقی سب عابد ہیں. وہ مسجود ہیں، باقی سب ساجد ہیں. الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. وكيف يجوز ابراہیم الى في هذا المقام وهو الذي قال الله تبارك وتعالى في حقه ولقد آتينا ابراہیم رشده من قبل وكنا به عالمين اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ مقام نظر تھا، کہتے ہیں نا، نظر نہیں، یہ مناظرے کا مقام ہے، قوم کو چیلنج کر رہے ہیں. جیسے اللہ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی شان میں ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنۃ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین. اور اسی طرح اللہ فرماتے ہیں ابراہیم نے کہا قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملۃ ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین. وقد ثبت في الصحیحین عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال كل مولود یولد علی الفطرہ. میرے مدنی پاک نے فرمایا اللہ جب بچے کو پیدا کرتے ہیں تو سب دین فطرت پہ پیدا ہوتے ہیں. آگے ماں باپ یہودی ہوں تو یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی ہوں تو نصرانی بنا دیتے ہیں، مجوسی ہوں تو مجوسی بنا دیتے ہیں، ورنہ اللہ نے تو سب کو دین حق پہ پیدا فرمایا ہے. وفی صحیح مسلم یاد بن حماد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ انی خلقت عبادی حنفاء. اللہ فرماتے ہیں میں نے تو اپنے بندوں کو بالکل موحد پیدا کیا، بالکل پلیٹ صاف ہے، آگے جیسے ماحول ہے وہ ڈھلتا چلا جاتا ہے. وقال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الذی فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہ لا تبدیل خلق اللہ. وقال تعالی واذ اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم واشہدہم علی نفس انفسہم الست بربکم قالوا بلی. اللہ پاک نے جب آدم علیہ السلام کی اولاد ارواح میں نکالی تو ان سے پوچھا تھا، سب نے اقرار کیا تھا کہ آپ ہمارے رب ہیں. تو جب ابراہیم تو پہلے دن سے توحید پہ ہیں، یہ تھوڑا ہے کہ ان چیزوں کو دیکھ کے توحید سیکھ رہے ہیں، نہیں، یہ مقام مناظرہ ہے، قوم کو چیلنج کر رہے ہیں. فَإِذَا كَانَ هَذَا فِي حَقِّ سَائِرِ الْخَلِيقَةِ، اگر ساری مخلوق کا یہ عالم ہے فَكَيْفَ يَكُونُ إِبْرَاهِيمُ الْخَلِيلُ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُنْ مُشْرِكًا نَادِرًا فِي هَذَا الْمَقَامِ بل هو أولى الناس بالفطرة السليمة والسجية المستقيمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا شك ولا ريب.
وما يدن كان في هذا مقام القومي ما كان فيه من الشرك لا نادر قوله تبارک و تعالی. ابو بصر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میرے مدنی کے بعد سب سے زیادہ توحید کے سمجھنے والا تو خلیل تھا. تو یہ تھوڑا ہے کہ وہ سیکھ رہے تھے، بلکہ اللہ کے نبی تو یوم اول سے توحید پہ ہوتے ہیں، دین حق پہ ہوتے ہیں، صراط مستقیم پہ ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تو انہیں بچپن میں بھی محفوظ رکھتے ہیں کہ وہ کوئی شرک کریں یا گناہ کریں، وہ تو معصوم ہیں. ابراہیم علیہ السلام بھی خلیل ہیں، معصوم ہیں، جن کو اللہ نے ایک اکیلے ابراہیم کو امت کا درجہ دیا ہے. اصل بات یہ ہے یہ قوم سے مناظرے کا مقام ہے، یہ مقام نظر نہیں بلکہ مقام مناظرہ ہے. واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم. ایک عورت نے عمرے کا احرام نہیں کھولا، بال نہیں کاٹے، تو بال بھی کاٹے، دم بھی ادا کرے. عورت اگر عمرے کے دوران میں پردے کا کیا کرے؟ اگر آدمی سامنے ہے تو کپڑا رکھے، اگر آدمی نہ ہو اکیلی ہے تو پردہ ہٹا لے. اگر کسی انسان نے آپ کو وصیت کی ہے کہ میرے لیے عمرہ کرو تو پھر کر سکتے ہو، نہیں کی ہے تو آپ اپنے لیے کریں، پھر دعا کریں کہ اللہ ثواب عطا فرما، تو اللہ اس کو ثواب دیں گے. اگر ناتی نے پتہ نہیں کیا نانی سے دودھ پیا، خالہ کی لڑکی سے شادی کیا، اچھا یوں سمجھ لو کہ جو لڑکا یا لڑکی بچپن میں یعنی 2 سال کی عمر میں کسی عورت کا دودھ پی لے، مثلا نانی کا دودھ پیا، اب وہ نانی نہیں رہی، اس کی ماں بن گئی، اور اس نانی کی جتنی اولاد ہے اس کے بھائی بہن بن گئے. بس ایک موٹی بات یاد ہے. اگر کوئی آدمی قرآن پڑھ کے ثواب بھیجے، امام شافعی رحمت اللہ علیہ تو قائل نہیں ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ قرآن پڑھ کے مردوں کو ثواب نہیں بھیجا جا سکتا. باقی سب ائمہ قائل ہیں کہ اللہ ان کو ثواب عطا فرماتے ہیں. تو اس لیے بہرحال کیونکہ جمہور کا مسلک یہی ہے کہ بھی ثواب پہنچتا ہے، تو آپ قرآن پڑھا کریں، بخشا کریں، دعا کیا کریں، اللہ اس کا ثواب فلاں کو عطا فرما. بس میں نے پھٹے ہوئے قرآن پاک کے ورقے جمع کیے ہیں، تو اب مجھے جگہ نہیں ملتا. کیوں نہیں ملتا؟ کئی بلڈنگیں بن رہی ہیں، مکان بن رہے ہیں، دیوار میں نیچے جا کے دفن کر دو، بے ادبی نہ ہو، یا اس کو کسی برتن میں بند کر کے سمندر میں ڈال دو، دفن ہو جائے. اگر کوئی حل نہ ہو تو آپ ان کو جلا بھی سکتے ہیں، پھر اس راکھ کو کسی جگہ جمع کر کے دفن کر دو کہ بے ادبی نہ ہو. اذان کے وقت اگر طواف مکمل کر کے بعد میں فرض نماز پڑھے تو فرض نماز پڑھنے کے بعد پہلے 2 رکعت طواف کے پڑھے، پھر اپنی سنتیں پڑھے، پھر اپنی عبادت پوری کرے، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ واجب ہیں. تقلید کی تعریف یہ ہے کہ جو آدمی مسئلہ نہ جانتا ہو اپنے سے بڑے عالم سے مسئلہ پوچھے بغیر دلیل کے اور اس کی بات کو مان لے. یہ تقلید کرنا ہر بندے کے لیے جو عامی ہے، جو عالم نہیں ہے، ضروری ہے، واجب ہے. اس سے نکلیں گے تو فتنے کا خطرہ ہے. یہ اللہ کا حکم ہے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اللہ کا حکم ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اولی الامر سے کیا مراد ہے؟ حاکم بھی مراد ہے، علماء بھی مراد ہیں. دین کے بارے میں اولی الامر علماء ہیں اور دنیا کے بارے میں اولی الامر حکام ہیں. جب ان کی اتباع و تقلید نہیں کریں گے تو فتنہ پھیل جائے گا. اگر ایک آدمی مسائل کو دلائل سے جانتا ہے، اتنا بڑا علم ہے اس کے پاس کہ اس نے ماشاءاللہ قرآن و حدیث پہ پوری نظر ہے، علوم قرآن کو سمجھتا ہے، اصول قرآن کو سمجھتا ہے، اصول حدیث کو سمجھتا ہے، اصول فقہ کو سمجھتا ہے، اور مسائل متعارضہ کو سمجھتا ہے، رفع تعارض کو سمجھتا ہے، ناسخ و منسوخ کو سمجھتا ہے، مقدم و مؤخر کو سمجھتا ہے، استنباط مسائل کا ملکہ ہے، اور ضرورت وقت کو سمجھتا ہے، تو پھر اس کو تقلید کی ضرورت نہیں ہے. پھر نہیں ہے، پھر خود مسئلہ نکال لے. جتنے علماء میں نے دیکھے ہیں وہ تو تقلید کرتے ہیں. ایک کتاب ہے نواب صدیق حسن خان جو اہل حدیث کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے الحتہ.
الحطہ فی اصحاب سیاہ الستہ، بولے لطوں نے لکھا ہے کہ تمام محدث جو تھے وہ بھی کسی نہ کسی امام کی تقلید کرتے تھے۔ ذبح کر کے 3 حصے کرتے ہیں، 2 حصے اللہ کے نام پر، 1 حصہ اپنے عزیزوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ آپ نے بکرا لیا، اس کو 3 حصے کر لیے، 1 حصہ تو رشتہ داروں کو دیں گے، 2 حصے خیرات کریں گے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ شعبان کی 15 تاریخ کو جو لوگ حلوہ کھاتے ہیں، جہاں حلوہ آئے سمجھو بدعت ہے، دین ہے ہی نہیں۔ ایک موٹی نشانی یاد رکھ لو، جہاں حلوہ آئے یا جلوہ آئے، حجرہ آئے یا مجرہ آئے، قوالی آئے یا بنسری آئے، سمجھ لو یہ گناہ ہے، بدعت ہے، دین نہیں۔ ایک موٹی بات یاد رکھ لو، جہاں اللہ کے راستے میں خون دینا آئے، دندان شہید کرانے آئے، رخسار شہید کرانے آئے، گردن کٹانی آئے، توحید پہ مار کھانی آئے، پتھر، سمجھ لو سنت ہے۔ جہاں حلوہ ملے سیمنٹ سے بھی زیادہ شدید ہے، حق پھر نکلتا ہی نہیں۔ جو لوگ اپنے مردوں کے لیے جمعرات کو دعا مانگتے ہیں تو باقی 6 دن بیچاروں کے ساتھ جھگڑا رہتا ہے۔ بھائی روز دعا مانگا کرو، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہم اغفر لجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات۔ روز مانگو، جمعرات کیا مطلب؟ یہی تو بدعت ہے کہ ہم اپنی طرف سے دن مقرر کرتے ہیں، ہر سال ختم کرتے ہیں، اور بارے میں ہماری ہر سال مردوں کے لیے جو ختم گئے وہ بدعت ہیں، سب بدعت ہیں۔ اب ایک آدمی سوال لکھ رہا ہے اور کوئی کام اس کو نہیں ہے میرے خیال میں۔ ہم نے جو رقم بینک میں رکھی ہے اور بینک والے زکوٰۃ کاٹ لیتے ہیں، بالکل غلط ہے۔ زکوٰۃ دینی چاہیے سال گزرنے کے بعد، انہوں نے زکوٰۃ کاٹنی ہے جولائی میں، آپ نے جون میں بھی پیسے رکھے وہ کاٹ لیں گے، ان پر تو سال ابھی گزرا ہی نہیں۔ اور پھر آپ زکوٰۃ دینے والے نے حکم ہی نہیں دیا کہ کاٹو، پھر کاٹنے کے بعد خرچ کہاں کیا گیا؟ بینک کے کلرکوں پر، کس پہ؟ اس لیے اس زکوٰۃ کا کوئی اعتبار نہیں، خود زکوٰۃ نکالو۔ ایک آدمی خود بھی نماز نہیں پڑھتا اور دوسروں کو بھی نہیں پڑھنے دیتا تو وہ تو مسلمان ہی نہیں۔ رمضان میں بھی روزے نہیں رکھتا، اس آدمی کا یہاں تو بڑا آسان علاج ہے اللہ کے بندے، یہاں تو محکمہ موجود ہے، جا کے بتلا دو بس، پھر تمہاری چھٹی فارغ، انشاءاللہ تم دیکھو گے اول صف میں بیٹھا ہوگا دوسرے دن۔ یہاں تو الحمدللہ ایسے بگڑے تگڑوں کا علاج موجود ہے۔ یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا گاڑیوں میں پھر رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھو نماز پڑھو، ان کو چپ کر کے بتلا، اشارہ کر دو کہ یہ نہیں پڑھتا، بس دوسرے دن دیکھنا انشاءاللہ کعبہ شریف کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ وہ جناب لے جاتے ہیں آرام سے باندھ کے تو مار دیتے ہیں ایک بیتوں کی اچھی طرح سے، پھر اس سے تعہد لکھواتے ہیں کہ آئندہ تو میں غلطی نہیں کروں گا، کرو گے تو پھر 6 مہینے، پھر آئندہ کرو گے تو 1 سال، پھر آئندہ کرو گے تو ملک سے ہمیشہ کے لیے نکال دیں۔ یہ کافروں کے رہنے کی جگہ نہیں ہے، مسلمانوں کی جگہ ہے۔ مال جمع رکھ کر قرض دینا، پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آیا کیا لکھا ہے آپ نے۔ کافروں کے ساتھ ہندوستان کے کافروں سے لڑنا بالکل جہاد ہے، وہ وثنی ہیں، مشرک ہیں، کشمیری جہاد کر رہے ہیں، بالکل کوئی شبہ ہی نہیں۔ نہیں، ایک بات سوچو، اگر یہ جہاد نہیں ہے تو مشرق سے لے کر مغرب تک سارے کافر کیوں اکٹھے ہو گئے ہیں؟ ان کو کیا تکلیف ہے؟ اور بھئی لڑائی جھگڑے تو ہو جاتے ہیں۔ ایک ٹھنڈے دل سے سوچو کہ بھئی یہ جہاد نہیں ہے، یہ آپس میں بس آدمی تھے ٹکرا گئے، جھگڑا ہو گیا، تو کیا مشکل پڑ گئی ہے کہ جناب مشرق سے لے کر مغرب تک تمام کافر جو ہیں کانپ رہے ہیں کہ یہ تو 1200 آدمی سے ہم نہیں لڑ سکتے، اگر یہ سارے نکل آئے تو کیا ہوگا؟ وہی لفظ جہاد ہے جس کا ڈر ہے، اسی لیے مسلمان کو مارا جاتا ہے۔ ان کو پتا ہے کہ ان کے اندر جو جہاد کا جذبہ ایک دفعہ ابھر گیا نا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ان کو نہیں روک سکتی۔ بالکل خالص جہاد ہے، اور کشمیریوں کے لیے دعا کرو،
کسوفوا والوں کے لیے دعا کرو کہ اب بالکل وہ عالم ہے، ایک طرف اللہ کا نام لیوا اکیلا کھڑا ہے، کوئی مدد نہیں، اپنے برائے بیگانے سب ساتھ چھوڑ گئے، اکیلا مسلمان کھڑا ہے۔ لیکن یاد رکھو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ تو ابتدا ہے، وہ وقت قریب ہے جب میرے مدنی کی پیشین گوئی پوری ہوگی، یہ بتوں کے پجاری ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، وہ بہت قریب ہے، 2 سال 3 سال سے زیادہ انشاءاللہ نہیں لگتے۔ غزوہ ہند ہوگا جس کا حدیثوں میں ذکر ہے، اور فتح مسلمانوں کو ہوگی۔ جنہوں نے میرے مدنی کا خط پھاڑا تھا نا، اللہ نے ان کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کیا، جنہوں نے اللہ کی مسجد کو شہید کیا وہ بھی نہیں بچتے۔ وقت میں دیر لگ جاتی ہے، تھوڑا 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 تھوڑا